السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علا وقہر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سید البشر صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ معزز و مکرم سامعین کرام، برادران ملت، نوجوانان اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا ہی کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اس کے گھر کو جلد حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے جم کر بیٹھ کر کچھ قرآن و سنت کی باتیں سننے اور سنانے کو قبول فرمائیں، اور اس کو ذریعہ بنا کر ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مراتب طے کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کو تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانت میں خیانت کرو۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق میں بھی خیانت نہ کرو، اور آپسی معاملات میں بھی خیانت نہ کرو۔ خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور ہم نے اسے بالکل چھوٹا سمجھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی رقم لا کر رکھ دیا، لو مثال کے طور پر یہ 50,000 روپے میرے رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے مانگوں گا، مجھے واپس دو۔ یہ پیسے رکھ لینے کو اور وقت پر دینے کو ہم نے امانت سمجھا ہے۔ اگر کوئی رکھی ہوئی چیز وقت پر پوچھنے پر نہیں دیتا تو ہمیں اسے امانت میں خیانت کرنے والا سمجھتے ہیں۔ لیکن خیانت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت کا ایک حصہ ہے، لیکن خیانت کا بہت ہی زیادہ مفہوم ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی نہ گزارنا یہ بھی ایک خیانت ہے۔ اولاد ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی ایک خیانت ہے۔ ماں باپ ہیں، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ بھی ایک خیانت ہے۔ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، مستحبات کا خیال نہ کرنا یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ وضو کرنے والا وضو کر رہا ہے، مکمل شریعت کے مطابق وضو نہیں کر رہا ہے، مستحبات کا خیال نہیں کر رہا ہے، سنتوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ بیوی ہے، شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ شوہر ہے، بیوی کا خیال نہیں کر رہا ہے، اس کی ضرورتوں کا سامان مہیا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ گاؤں کا ذمہ دار ہے، لوگوں کا رہبر بنا ہوا ہے، ذمہ داری صحیح نہیں ادا کر رہا ہے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی تعلیمی ادارے کا ذمہ دار بن گیا اور اس کی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا ہے تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ مسجد کا متولی بن گیا یا مسجد کا ذمہ دار بن گیا یا مسجد کا ممبر بن گیا اور مسجد کی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ کوئی آدمی عالم بنا اور عالم بننے کے بعد اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ کوئی مؤذن کا کام کر رہا ہے، اپنے ذمہ داری صحیح ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ امامت کرنے والا امامت کی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ایک امانت کے اندر خیانت ہے۔ مالدار اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ غرض اور بہت سارے مفہوم ہیں جسے ہم نے امانت میں خیانت نہیں سمجھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو مکمل نہیں نبھا رہے ہیں، وہ امانت میں خیانت کرنے والے۔ ایک استاد اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتا، وہ استاد امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، وہ امانت میں خیانت کرنے والا آدمی شمار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح امانت کی حفاظت، اس کی ادائیگی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اسی طرح امانت کی حفاظت میں کوتاہی کرنے والوں اور اس میں خیانت کرنے والوں پر قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ آئیے آج کے جمعہ خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہے، وہ باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ باتیں دل کے کانوں سے سنیں، زندگی میں عمل کرنے کے ارادے سے سنیں، جب ہی تو تمہارا سننا فائدہ ہوگا اور میرا یہ سنانا بھی فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 58 میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ تمہارے سے دوستی کرنا تمہارا ارادہ ہے تو خیانت کرنے کی عادت نہ ڈالنا۔ خیانت کرنا ایک مسلمان کی علامت نہیں، ایک سچے مسلمان کی پہچان نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 223 کے اندر حدیث ہے، آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 پہچان ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور گمان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کون؟ جس کے اندر 3 علامتیں ہوں۔ میرے آقا کا فرمان سنیں، میرے آقا کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ مومن کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا اؤتمن خانہ، جب امانت رکھے تو خیانت کرے، یہ مومن کی پہچان نہیں، یہ ایک منافق کی پہچان ہے۔ اس حدیث پر غور کرو، صحیح مسلم کے اس حدیث پر یہ 3 باتیں آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، نہیں پائی جا رہی۔ مسلمان بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، مسلمان امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ میرے نبی کا فتویٰ آ گیا، یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223ویں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صاف طور پر بتا دیا کہ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافق کی پہچان ہے، بات کرے تو جھوٹ بولنا یہ بھی منافق کی پہچان ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ آج امانت میں خیانت عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے اور لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے فطرت میں ہر طرح کی عادتیں ہو سکتی ہیں مگر اس کے فطرت میں جھوٹ اور خیانت شامل نہیں ہوتی۔ مومن کے اندر جھوٹی صفت پیدا نہیں ہوتی اور مومن کے اندر خیانت کرنے والی صفت پیدا نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ، مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے، اس کی فطرت میں جھوٹ اور خیانت جیسی انتہائی گندی عادتیں نہیں ہو سکتی۔ اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے اس کو چاہیے ان بری عادتوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی فکر کرے۔ میرے دوستو، ایک حدیث سنیں، ابو داؤد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 3383 حدیث ہے 3383۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 2 شریک آدمیوں کے درمیان تیسرا ہوں، جب تک کہ ان میں سے کوئی شریک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، لیکن جب ان میں سے ایک ساتھی دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، ہٹ جاتا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب کیا؟ جب 2 آدمی مل کر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ صرف 2 ہی نہیں ہوتے بلکہ ان میں ایک اللہ تعالیٰ بھی ہوتے ہیں جو ان دونوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ دونوں امانت داری کے ساتھ اس کاروبار کو انجام دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے،
خیانت کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ آج مسلمان پارٹنر میں کاروبار کرنے والے یا کوئی بھی کام کرنے والے سمجھتا ہے کہ میں ساتھی کو دھوکہ دوں گا، میں اس کی امانت میں خیانت کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، میری نبی کا فرمان سنیں، تمہارے دونوں کے پارٹنر کے درمیان میں اللہ شریک ہوتے ہیں، اللہ تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ تمہاری روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ جب ایک کسی دوسرے کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، پھر تمہیں کامیابی کی بجائے ناکامی کے قدمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے امانت میں خیانت نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سنو۔ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جس آدمی کا اللہ کے راستے میں انتقال ہو جائے اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یہ خیبر کے جنگ میں آیا ہے اور جنگ میں انتقال ہوا ہے، اور نبی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ لو۔ یہ شخص تو ایسا ہی تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما رہے؟ صحابہ کی حالت محسوس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں دیے ہوئے چیز میں سے خیانت کی ہے، اس لیے میں خیانت کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو مال غنیمت میں سے چند دانے موتیوں کے ملے جو 2 درہم کے برابر بھی نہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا یہ جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے جس میں پورے لوگوں کا حصہ تھا، اس نے 2 درہم کے مقدار میں موتی لے لیا ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے۔ اے نبی جی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تو میرے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ وہ 2 درہم کے لینے پر نبی ناراض ہوئے۔ نبی کو اللہ کا حکم آیا ہے نبی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، صحابہ کو حوالے کر دے۔ آج 2 درہم نہیں 2 کروڑ مسلمان ہضم کرتا ہے، کبھی مسجدوں کا مال ہضم کرتا ہے، کبھی بیت المال کا مال ہضم کرتا ہے، کبھی غریبوں کے نام پر لوٹتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو امانت میں خیانت کر کے دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے ان کو احساس تک نہیں ہے۔ میرے دوستو، ابو داؤد کی اس حدیث پر آپ غور کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خطرناک وعید بیان فرما دی کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ یوں تو ہر طرح کی خیانت حرام ہے، مگر ایسے مال میں خیانت کرنا جس میں بہت سے لوگوں کا حق ہو بہت ہی سخت گناہ ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص کے ساتھ خیانت کی جائے اس کو پہنچانا آسان ہے، لیکن اجتماعی چیزوں میں خیانت کر لی جائے ان کو ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ساتھی کا میں نے کوئی چیز امانت میں خیانت کر لیا اور بعد میں مجھے احساس ہوا نہیں فلاں آدمی کا میں نے امانت میں خیانت کر لیا تھا، میں جا کر اس سے واپس لوٹا سکتا ہوں یا اس سے معافی چاہ کر معاف کرا سکتا ہوں۔ لیکن اگر بیت المال کا مال ہے، 4 لوگوں کا مال ہے، غریبوں کا مال جمتا ہے، مساجد میں ہو یا مدارس میں ہو، اگر اس میں ہم خیانت کریں گے تو یہ تمام لوگوں کو پہچاننا اور ان کو جا کر معافی چاہنا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت بڑی امانت میں خیانت ہے۔ ایسے مال میں امانت میں خیانت کرنے والے اپنے آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، سورہ آل عمران آپ اٹھائیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 161 کے اندر آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہے۔ میں نے دنیا میں کسی کی زمین کو امانت میں خیانت کیا، اس زمین کو میں اٹھا کر لاؤں گا۔
کسی کا سونا چاندی میں نے خیانت کیا تو میں وہ چیز اٹھا کر لاؤں گا، اٹھا کر لانا ضروری ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں، اللہ کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، اس لیے امانت میں خیانت کرنے سے بہت دور رہا کرے۔ سب سے بڑی امانت میں خیانت بات یہ ہے، میاں بیوی کے اپنے راز کے باتیں اپنے دوست و احباب کو پہنچانا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ہم بہت سارے گھروں میں دیکھتے ہیں، ماحول بن چکا ہے، نئی شادی ہوتی ہے، دلہا اور دلہن رات گزارتے ہیں تو دلہن کے سہیلیاں دلہن سے اس کے رات کی کارگزاری مانگتے ہیں، رات میں کیا حالات گزری، کس طرح کی رات گزری، اور شوہر کے دوست اس کے دوست سے رات کی کارگزاری مانگتے ہیں، رات میں تیرے حالات کیسے گزرے، رات کا وہ منظر کیسا تھا۔ اگر شوہر ہونے والا شوہر ہو کر اپنی بیوی کی راز کے باتیں دوستوں کو بتاتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے، یہ بھی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور وہ رات گزار کر دلہن صبح کو اپنے سہیلیوں میں شوہر کی راز کی باتیں، شوہر کی بستر کی باتیں، رات کی باتیں اپنے سہیلیوں کو بتاتی ہے، وہ دلہن بھی امانت میں خیانت کرنے والی ہے۔ سنو حدیث سنو، میرے آقا کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3616 حدیث ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک امانت کی سب سے بڑی خیانت یہ، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور آپس میں میل ملاپ کرے، پھر یہ شخص ان باتوں کو اپنے دوستوں میں پھیلا دے، اس سے بڑا خیانت کرنے والا کوئی ظالم خائن نہیں ہے۔ اس بات کو ہم امانت میں خیانت نہیں سمجھتے، اور پوچھنے والے بھی گنہگار ہیں، بولنے والے بھی گنہگار ہیں۔ پوچھنے والوں کو نہیں پوچھنا چاہیے، بولنے والوں کو راز کی باتیں نہیں بولنا چاہیے، میاں بیوی کی راز کے باتیں میاں بیوی کے اندر رہنا چاہیے، نہ شوہر اپنے دوستوں کو بتائے گا، نہ بیوی اپنی سہیلیوں کو بتائے گی، اس لیے کہ راز کے باتیں فاش کرنا، میرے نبی نے فرمایا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ بغیر اجازت کے کسی گھر میں جھانک لینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ حدیث سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں، یہ کہ کوئی شخص کسی جماعت کا امام بنے، پھر ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کرے۔ ایک آدمی کی امامت کر رہا ہے، لوگوں کی نماز کے بعد دعا کر رہا، صرف اپنے لیے کر رہا ہے، واحد کا سیگا اختیار کر رہا ہے، اللہ مجھے دی، نہیں، یا جمع کا سیگا اختیار کرنا، تمام کو مل کر دعا کرنا۔ اور آگے فرمایا، جو کوئی شخص اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں نظر ڈالے، یہ بھی امانت میں خیانت کرنے والا۔ تیسرا فرمایا، کوئی شخص پیشاب پاخانہ کو روکے ہوئے نماز نہ پڑھے جب تک کہ اس سے فارغ نہ ہو جائے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 90 ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا 3 چیزیں امانت میں خیانت ہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانک لینا، کوئی بھی کسی قوم کا، کسی جماعت کا امام بنے، مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کرنا۔ تیسری چیز، کوئی پیشاب پاخانہ کو روکے ہوئے نماز نہ پڑھے، یہ بھی امانت میں خیانت۔ پیشاب آپ کو آ گیا ہے، زور سے پیشاب آیا ہے یا زور سے پاخانہ آیا، ٹوائلٹ آپ کو جانا ہے، پہلے آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں، بعد میں آپ نماز پڑھیں۔ اگر وہ روک کر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اطمینان نہ حاصل نہیں ہوتا، نماز میں چین حاصل نہیں ہوتا، تو میرے نبی نے فرمایا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت کے خیانت میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وقت ہونے کی بنا پر اسی بات پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، میری ان باتوں کو سننے والے تمام سامعین کو اور ساری امت مسلمہ کو
کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔